آرگینن کے مطابق ہم کیس ٹیکنگ کا نقشہ بنائیں گے، پھر اس نقشے کو آرگینن کے مطابق ہم سیکھیں گے۔ اپنے الفاظ میں بتائیں اصل تکلیف کیا ہے، کب تکلیف بڑھتی ہے اور آپ کیا محسوس کرتے ہیں۔ یہ ہے آج کا ہمارا ٹاپک یا موضوع۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ہومیوپیتھی کے دل میں داخل ہوتے ہیں، آرگینن کے ایفورزم نمبر 83 تا 104، جو کیس ٹیکنگ کا زندہ نقشہ ہے۔ جو آرگینن کے ایفورزم ہے 83 سے 104، اس کے اندر کیس ٹیکنگ کا مکمل طریقہ کار بتایا گیا ہے۔ آج ہم اس کو آرگینن کی مادھیم سے سیکھیں گے۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو 14 میتھڈ پڑھاؤں اس کیس ٹیکنگ کے۔ مختلف ڈاکٹروں کے جو میتھڈز ہیں، 14 میتھڈز ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ ترتیب کے ساتھ، آہستہ آہستہ، اور سب کو ایک جگہ پہ لے کے آئیں گے تاکہ سمجھنے میں بھی آسانی ہو اور کیس کو پکڑنے میں بھی آسانی ہو، اور پھر ان کے مطابق روبرک بنانا بھی آسان ہو، پھر ان کے سینس نکالنا بھی آسان ہو، کور کو سمجھنا بھی آسان ہو جائے، اور ہم جلد ہی ایک اتھینٹک سملر ریمیڈی تک پہنچ جائیں۔ تو یہ پیراگراف ہمیں سکھاتے ہیں کہ بیماری میں کیا دیکھنا ہے، کیسے سننا ہے، اور ہم کو غیر اہم چیزوں کو یا غیر اہم علامات کو اہم علامات سے کیسے جدا کرنا ہے۔ یہ سب سے بڑا امپورٹنٹ اور اہم ٹاپک ہے، بڑی اہم سمجھنے والی بات ہے کہ مریض نے ہمیں 50 60 70 10 20 2 3 علامات جو بتائی ہیں، جو اپنی سمٹم بتائی ہیں، جو ہم نے آبزرو کی ہیں، دیکھی ہیں، سنی ہیں، ان میں سے اہم کون سی ہیں اور غیر اہم کون سی ہیں، ان کو ہم نے کیسے جدا کرنا ہے، کیسے الگ الگ کرنا ہے۔ جب یہ چیزیں ہماری سمجھ میں آ جائیں گی تو ہم کیس ٹیکنگ کے ماسٹر بن جائیں گے انشاءاللہ۔ اب ہم ایفورزم نمبر 83 یعنی 83 کو دیکھتے ہیں کہ 83 ایفورزم کیا ہے۔ بغیر تعصب کے دیکھیں، ڈاکٹر کو کیا کرنا چاہیے؟ بغیر تعصب کے دیکھنا چاہیے، بغیر تعصب کے سننا چاہیے، اور امانت داری سے نوٹ کرنا چاہیے۔ اب کرتے تو سب امانت داری سے ہیں، نیک نیتی سے ہیں، سنتے بھی ہیں، دیکھتے ہیں، لیکن اس کو بڑے غور سے سمجھنا ہے، ایمانداری سے یہاں کیا مراد ہے۔ ڈاکٹر کا دماغ بالکل صاف ہو، اس کے اندر کسی قسم کے خیالات سوچے نہ چل رہی ہوں، بالکل اس کا فوکس اپنے پیشنٹ کے اوپر ہو، اور بالکل اندر سے اسے صاف ستھرا اور سننے کے نیت سے وہ بیٹھا ہو، نہ مریض کی باتوں کو بڑھا کر لکھے، یعنی اس نے ایک بات بتائی اور خود سے کچھ محسوس ہوا ایسا بھی اس میں ہو سکتا ہے، وہ بھی ساتھ ایڈ کر لیا، ایسا کچھ نہیں کرنا۔ نہ گھٹا کر لکھنا ہے کہ اس میں بس اتنا ہی ہوتا ہے، زیادہ نہیں ہوتا، جو مریض جتنا بولے اتنا لکھنا ہے، یہ ایمانداری ہے۔ نہ اس میں خود سے کچھ اضافہ کرنا اپنے قیاس رائے سے، اپنے خیالات سے، اور نہ ہی اپنی قیاس رائے سے یا اپنے خیالات سے کچھ کمی کرنی ہے۔ اپنے خیالات سمجھ بوجھ یا اندازے داخل نہیں کرنے۔ یہ دیکھیں، یعنی جو دیکھیں، آپ جو مریض کے اندر جو چیز دیکھیں وہی لکھیں،
جو سنیں وہی لکھیں اور اپنی طرف سے اس کے اندر کچھ بھی نہیں ایڈ کرنا. مشاہدہ، سننا، لکھنا، تینوں بالکل غیر جانبدار حالت میں ہوں. یعنی اس میں آپ نے کوئی بھی اپنی طرف سے کمی زیادتی نہیں کرنی. جتنا مریض بولے اتنا ہی لکھنا ہے. پھر کیس کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. پھر اس میں مزید کچھ سوال کرنے آسان ہوں گے اور جواب ملنے بھی آسان ہوں گے. پھر ہم اسمل امام تک پہنچنا بہت آسان ہو جائے گا. اسی طرح ایفورزم نمبر 84 تا 85 کو سمجھتے ہیں. یعنی 84 تا 85. مریض کو کھل کر بولنے دیں، بیچ میں مت ٹوکیں. یعنی مریض اپنی جو سمٹم بتا رہا ہے اس کے اندر ہم نے کسی قسم کا کوئی بھی خلل نہیں ڈالنا. مریض کو ٹوکنا نہیں ہے، روکنا نہیں ہے. روکیں گے ٹوکیں گے تو وہ اپنی اصل بات بھول جائے گا. اس کو بولنے دینا. مریض کو اپنا حال، اپنا دکھ، اپنی کہانی آزادی سے بیان کرنے دیں. گفتگو کا فطری بھاؤ اصل علامات نکالتا ہے. جس روانگی سے مریض بول رہا ہے نا، اس کو اگر آپ سنیں گے، اس کی ٹون کو نوٹ کریں گے، مشاہدہ کریں گے، آبزرو کریں گے، اسی طرح سے لکھیں گے، تو پھر اس کے اندر جو اس کا بھاؤ ہے نا، وہاں سے بھی اصل چیز ہمیں سامنے مل جاتی ہے. اصل علامات ہمیں سامنے آ جاتی ہیں. اس کی امپورٹنٹ چیزیں باہر آ جاتی ہیں. کئی ساری چیزوں کا ہمیں علم ہو جاتا ہے. مریض کے چہرے کے تاثرات، آواز، ٹون، جذبات سب مشاہدے میں شامل کرنے ہیں. آپ نے تمام چیزوں کو مشاہدے کے اندر رکھنا ہے، کوئی چیز چھوٹنے نہ پائے. اب ہم ایفورزم نمبر 86 تا 87 میں داخل ہوتے ہیں. واضح مگر غیر رہنمائی والے سوالات. یہ کون سے سوالات ہوتے ہیں؟ آگے چل کے میں اس کو ڈسکس کرتا ہوں. جواب مت گڑائیں. جواب مت گڑائیں. نان لیڈنگ کوسچن. یہ کیا چیز ہے؟ ان کو سمجھ لیتے ہیں. ایسے سوالات کرنے ہیں جو جواب کے اندر رہنمائی نہ دے. کیسے سوالات؟ جو جواب کے اندر رہنمائی نہ دے. مثال، پھر کیا ہوتا ہے؟ یعنی مریض کہتا ہے نا مجھے درد ہوتا ہے. درد میں کیا ہوتا ہے؟ اب درد میں کیسا محسوس کرتے ہیں؟ اچھا، درد کب بڑھتا ہے؟ کب کم ہوتا ہے؟ اگر آپ کہیں زور کے وقت بڑھتا ہے، 3 بجے بڑھتا ہے، 4 بجے، ٹائم بھی ساتھ بتا دیں. یہ اس کے اندر رہنمائی ہے. صحیح. اگر صرف اتنا پوچھیں گے پھر کیا ہوتا ہے، کیا پھر آپ کو سردی تو نہیں لگتی، کیا پھر آپ کو گرمی تو نہیں لگتی، یہ رہنمائی والے ہیں. اور سادہ کون سے ہے؟ عام بغیر رہنمائی والے کون سے؟ پھر کیا ہوتا ہے، کیسا محسوس ہوتا ہے، کب بڑھتا ہے، کب کم ہوتا ہے. یہ سوال کرنے ہیں. ایسے سوالات ہرگز نہیں کرنے جس میں رہنمائی ہو. مثلا، کیا اس وقت درد زیادہ ہوتا ہے؟ کیا اب گھبراہٹ ہو رہی ہے؟ کیا اتنے بجے گھبراہٹ ہوگی؟ کبھی بھی مریض کے جواب خود سے مکمل نہیں کرنے. مثلا ایک مریض بتا رہا ہے، آدھی بات ابھی اس نے کی ہے تو آدھی ہم خود اپنی طرف سے بھی پوری کر لیتے ہیں. یہ چیزیں نہیں کرنی. ان پہ بھی ہم نے غور کرنا ہے، خیال رکھنا ہے، خاص امپورٹنس ان چیزوں کو بھی دینی ہے. اب ہم آگے داخل ہوتے ہیں ایفورزم نمبر 88 تا 90 میں، یعنی 88 تا 90 میں. مریض کے اصل الفاظ لکھیں، موڈیلٹی لکھیں، اس کے احساسات کو لکھیں اور اسباب کو جاننے کی کوشش کریں. اسباب کو ضرور لیں، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے اسباب کو لینا. یہ تمام چیزوں کو نوٹ کرنا ہے اور ان میں اسباب کو نکالنے کی کوشش کرنی ہے اور اس کو ضرور ترین لکھنا ہے اور اس کو امپورٹنس بھی بہت زیادہ دینی ہے. اسباب سے مراد وجہ، کاز، سبب، جو بیماری کی جڑ ہے، جو بیماری کی روٹ ہے، جو بیماری کی گٹھلی ہے.
مریض جو الفاظ استعمال کرے لفظ با لفظ اسی طرح لکھے، علامات کا طبی ترجمہ نہیں کرنا، جذباتی جملے ان کی اصل شکل میں رہنے دیں۔ جو مریض کے جذباتی جملے ہیں یا جو مریض جذباتی الفاظ بول رہا ہے یا جذبات میں کچھ کہہ رہا ہے تو اس کو اسی ترتیب میں بالکل سیم لکھنا ہے۔ اچھا، ایک چیز اور بھی آپ نے لازمی نوٹ کرنی، موڈیلٹی کو بڑا ضرور امپورٹنس ہے اور اس کو بھی آپ نے ضرور نوٹ کرنا ہے، کس سے بہتر ہوتا ہے کس سے بدتر ہوتا ہے۔ پھر احساسات، احساسات کیسے؟ برننگ، سٹیچنگ، ایمپٹی، فیلنگ، ٹائٹنس وغیرہ وغیرہ۔ اب اسباب، غصہ، دکھ، سردی، گرمی، محنت، کھانا، موسم، یہ سارے اسباب، ان کو بھی نوٹ کر لیں۔ یہی اصل ہومیوپیتھی انڈیویجولیٹی ہے۔ انڈیویجولیٹی کی یہی چیزیں آپ نے جو فرق نکالا نا، یہی اصل چیزیں ہیں کہ ہم نے 10 بندوں کو الگ الگ کیسے کرنا ہے، ہم نے 10 بندوں میں فرق کیسے نکالنا ہے کہ اس کا مزاج کیسا ہے، اس کا رویہ کیسا ہے، اس کی ہیبٹس کیسی ہے، اس کا کیسا ہے، اس کا کیسا ہے، اس کا کیسا ہے، اس کا کیسا ہے، اس کے احساسات، جذبات، خیالات، سوچ، تکلیف کی وجہ، یہ ساری چیزیں ہر مریض کی الگ الگ ہوتی ہے، ان کے اندر وہی ہم نے انفرادیت نکالنی ہے۔ یہ تو آپ کو سب سمجھ آ گئی ہوگا۔ اب آگے بڑھتے ہیں، مزید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ہم ایفورزم نمبر 91 تا 94 میں داخل ہوتے ہیں۔ اس میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ فیملی ہسٹری لینی ہے، مزاج کو دیکھنا ہے، عادات کو دیکھنا ہے، پیشے کو دیکھنا ہے، دبائی گئی بیماریوں کو دیکھنا ہے، جو پیچھے ہسٹری میں بیماریاں رہ چکی ہیں ان کا علاج کیسے ہوا تھا، آیا کہ وہ دب تو نہیں گئی ہیں، بیک گراؤنڈ میں پھر تو نہیں رہی ہیں، دبی ہوئی تو نہیں ہیں۔ ان سب چیزوں کو آپ نے نوٹ کرنا ہے۔ مریض کا مزاج گرم ہے، ٹھنڈا ہے، جلدی غصے والا ہے، احساس والا ہے، خوف زدہ والا ہے، روزمرہ کی اس کی عادات کیسی ہیں، نیند کیسی ہے، خوراک کیسی ہے، پانی کتنا انٹیک کرتا ہے، کام کیسا ہے، ماحول کیسا ہے، جس ماحول میں رہ رہا ہے اس کا انوائرمنٹ کیسا ہے، وہ ساری چیزیں آپ نے نوٹ کرنی ہیں۔ پیشہ، اس سے خاص علامات بنتی ہیں، دبی ہوئی بیماریاں، سپریسڈ ایرپشن یعنی خارش، مینسز ایشو تو نہیں ہے، مینسز تو نہیں دبے ہوئے، سٹیرائڈ تو بہت زیادہ استعمال نہیں کیے، اینٹی بایوٹکس کا بہت زیادہ استعمال تو نہیں کیا، بے جا دوائیاں تو نہیں کھاتے رہا، پین کلر کا اندھا دھند استعمال تو نہیں کیا۔ لوگوں کو عادت ہوتی ہے نا، اندھا دھند پین کلر کھاتے ہیں صبح دوپہر شام، ہر چائے کے ساتھ ایک پین کلر، ہر چائے کے ساتھ میدے کا کیپسول جا رہا ہے، ہر چائے کے ساتھ سٹیرائڈ جا رہی ہے۔ وہ فیملی ہسٹری لیں، ذیابیطس، شوگر وغیرہ، ہائی بلڈ پریشر، دل کے امراض، ٹی بی، کینسر، مزاجی رجحان، فیملی میں ہسٹری میں کیا ہے، خاندان کے اندر کون کون سی بیماریاں ہیں، پیچھے وراثت کیا چل رہی ہے، ڈی این اے کے اندر کون سی بیماریاں آ رہی ہیں، ان سب چیزوں کو نوٹ کرنا ہے۔ اب ہم داخل ہوتے ہیں ایفورزم نمبر 95 تا 98 میں۔ ان میں کیا ہے، ان ایفورزم میں ڈاکٹر ہنیمان صاحب ہمیں کیا بتاتے ہیں، ان کو سمجھ لیں۔ عام پیتھالوجی سے بڑھ کر عجیب، نادر، خاص علامات کو وزن دیں، یعنی خاص علامات کو وزن دینا، نایاب علامات، جو سب سے منفرد علامات ہوں، پیکولر جسے ہم بولتے ہیں، ان سب کو چیزوں کو زیادہ وزن دینا۔ عام علامات کیا ہیں؟ عام سردی، عام درد، عام کمزوری، یہ چیزیں عام نہیں ہیں۔ اب بخار ہوگا تو صاف ظاہر ہے دردیں تو ہوں گی، نزلہ ہوگا جسم میں ٹوٹ بائی تو ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو علامتیں ہیں نا اس طرح کی جو ساتھ آ رہی ہیں، چھوٹی چھوٹی، جو کچھ بیماری کے ساتھ ہی ہوتی ہیں،
یہ اتنی امپورٹنس نہیں ہے، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ان کو ہم نے اتنی ویلیو نہیں دینی. خاص، عجیب، نادر، غیر معمولی یا نایاب علامات اصل دعا کا راستہ بناتی ہیں، سمیلمم دعا کا راستہ بناتی ہیں. مثال، اب مثالوں سے ہم سمجھ لیں تھوڑا سا. بھوک بھی ہے مگر کھایا نہیں جاتا. اکثر مریض آ کے یہ کہتے ہیں نا جی ڈاکٹر صاحب بھوک تو بڑی ہے، بھوک تو لگتی ہے لیکن کھایا نہیں جاتا. سامنے آ جاتا پھر دل نہیں کرتا، ایک دو لقمے لے کے سیر ہو جانا، بھر جاتا ہے پیٹ، ایک دو لقمے نال ہی پیٹ بھر جاتا ہے. یہ منفرد ہے، خاص ہے، امپورٹنس علامت ہے. درد رات کو 2-3 بجے آتا ہے یا دن میں 2-3 بجے آتا ہے یا عصر کے وقت مرض آتا ہے. یا اکثر مریض دیکھے ہیں بار بار جا کے ہاتھ دھونے کی خواہش کرتے ہیں. ہر مریض تو نہیں کرتا، ہر بندہ تو نہیں کرتا نا، کوئی کرتا ہے نا. ہر بندے کو درد رات کو 2 بجے تو نہیں آتا نا، کسی کسی کو آتا ہے نا. غصہ آئے تو رو پڑتا ہے، ہر بندہ غصے میں روتا تو نہیں ہے. کئی بندے تو غصے میں مارتے ہیں، کئی بندہ دیر پا غصہ رکھتے ہیں، 2-3 دن، مہینہ بھی غصہ رکھتے ہیں. کئی بدلہ لینے تک جاتے ہیں، کئی فوراً غصے کے بعد پچھتاتے ہیں یار یہ غلط ہو گیا ہے، کئی رو پڑتے ہیں. تو انفرادیت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ امپورٹنس ہے، یہ اہم چیزیں ہیں. یہ علامات مریض کو لاکھوں میں منفرد بناتی ہیں، لاکھوں میں منفرد بناتی ہیں. اب ہم انٹر ہوتے ہیں ایفورزم 99-104 99-104 کے اندر. اس کو سمجھتے ہیں. مجموعی تصویریں بنائیں، انفرادیت کریں، دعا کی تصویر سے ملائیں. یعنی سب سے پہلے آپ نے دعا کی انفرادیت کا آپ کو علم ہونا چاہیے، مریض کی انفرادیت کا آپ کو علم ہونا چاہیے. پھر آپ نے دعا کی جو پکچر بنائی ہوئی ہے انفرادیت کی، مریض کی جو پکچر بنائی ہوئی انفرادیت کی، ان کو آپس میں ملانا ہے. آیا کہ وہ مل رہی کہ نہیں مل رہی. مریض کی پوری تصویر ٹوٹیلٹی، یعنی اس کی ٹوٹیلٹی بنائیں. مریض کی پوری تصویر کیا ہے؟ اس کی تمام سمٹم کی آپ ایک ٹوٹیلٹی بنا لیں. دوا کی بھی ایک ٹوٹیلٹی بنا لیں. جب آپ دعا کی ٹوٹیلٹی بنا لیں گے اور مریض کی ٹوٹیلٹی بنا لیں گے، پھر دیکھیں گے کون سی دعا کس مریض کے ساتھ میچ کر رہی ہے. جس کی ٹوٹیلٹی مریض کی ٹوٹیلٹی دعا کی ٹوٹیلٹی کے ساتھ مل رہی ہے، وہ دعا اس کی سمیلمم ہے، وہ دیں گے فوراً. ود ان سیکنڈ میں فرق پڑے گا مریض کو، منٹوں میں آرام آئے گا، منٹوں میں. ہومیوپیتھی دیر پا علاج ہے جی، بڑا لمبا علاج ہے، ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے. اس کے اوپر بھی ہم ڈسکس کریں. یہ بڑا فاسٹ ترین ٹریٹمنٹ ہے، ایلوپیتھک سے بھی کہیں فاسٹ ترین ہے. بس ادھر ڈراپ آپ نے زبان پہ ڈالنا ہے، خوراک ڈالنی ہے، مریض کو ریلیف آنا شروع ہو جانا ہے. لیکن کب؟ جب آپ سمیلمم دوا دیں گے، مریض کی ٹوٹیلٹی دوا کی ٹوٹیلٹی آپس میں ملے گی، تب یہ فائدہ آپ کو ملے گا. اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے. ذہنی کیفیت، جذباتی کیفیت، یعنی ٹوٹیلٹی میں آپ نے کیا دیکھنا ہے؟ ذہنی کیفیت کو دیکھنا ہے، جذبات کو دیکھنا ہے، میسری سبب کو دیکھنا ہے. سبب کیا ہے، اسباب کیا ہے، وجہ کیا ہے، کاز کیا ہے. ان تمام چیزوں کو، عمومی علامات، عجیب علامات، نادر علامات، مخصوص علامات، نایاب علامات، موڈیلٹی کس چیز سے اضافہ ہوتا ہے، کس چیز سے کم ہوتا ہے، کس وقت زیادہ ہوتا ہے، کس چیز میں کم ہوتا ہے. اس تصویر کو کسی دوا کے آئیڈیا یا اسینس سے ملائیں گے تو جب ہم اس تصویر کو، جو مریض کی ہم نے ایک تصویر بنائی ہے، اس کو دوا کے اسینس کے ساتھ جب ہم ملا لیں گے، دوا کے آئیڈیا کے ساتھ ملا لیں گے، تو یہ اس کی سمیلمم دوا بن جائے گی. پوری ٹوٹیلٹی کسی ایک ریمیڈی پکچر کے ساتھ جڑی ہو تو، پوری ٹوٹیلٹی کسی ایک ریمیڈی پکچر کے ساتھ جڑی ہو تو وہی اس کی سمیلمم دوا ہوتی ہے. نسخہ ہمیشہ مجموعی
فردیت کے مطابق ہو. نسخہ کیا ہے؟ ہمیشہ مجموعی فردیت کے مطابق ہو، نہ کہ صرف بیماری کے نام پر. نمونیا ہے جی، کینسر ہے جی، ٹی بی ہے جی، دمہ ہے جی، دمے دیا دوائی جی، ٹی بی دیا دوائی جی، نمونیا دیا دوائی جی، گردے فیلئر دیا دوائی جی، نزلے دیا دوائی جی، بخار دیا دوائی جی. نہیں 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 نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے ہومیوپیتھی کے اندر. اسی لیے مریض ٹھیک نہیں ہوتے، اس لیے ہمیں 2 3 3 4 ریمڈیاں دینی پڑتی ہیں اور بار بار رپیٹ کرنی پڑتی ہیں. اگر آپ سمیلمم دوا تک پہنچیں گے اور سمیلمم دوا دیں گے تو ایک ڈوز مریض کے لیے کافی ہے. پھر آپ نے ویٹ اینڈ واچ کرنا ہے. لیکن اس سمیلمم دعا تک پہنچنے کے لیے ہمیں بہت سی محنت کی ضرورت ہے، بہت سی جدوجہد کی ضرورت ہے، بہت سی کوششوں کی ضرورت ہے. پورے علم کو سیکھنا ہے. اس میں آپ کو پوری کی پوری ہومیوپیتھی کو سیکھنا ہے. کیس ٹیکنگ تک کب مضبوط ہوگی؟ کیس ٹیکنگ کے پیچھے بھائی آپ کو سب سے پہلے اناٹمی، فزیالوجی، پیتھالوجی، اس کے بعد مٹیریا میڈیکا سب سے اس کا علم ہونا ضروری ہے. پھر ریپرٹری کا علم ہونا ضروری ہے. پھر آپ کو فلاسفی کا علم ہونا ضروری ہے. پھر آپ کو آرگینن کا علم ہونا ضروری ہے. فلسفہ، آرگینن، مٹیریا میڈیکا، ریپرٹری، اناٹمی، فزیالوجی، پیتھالوجی. جب ان تمام ٹولز کا آپ کو علم ہوگا تو پھر آپ کو سمیلمم دوا تک پہنچنا آسان ہوگا. کیس ٹیکنگ بھی آسان ہو جائے گی. اصل چیز کیس ٹیکنگ. ہم سوال کب کر پائیں گے؟ جب ہمیں علم ہوگا. تو جب ہم 2 4 دوائیاں رٹی ہوں گی، اس کے پاس یا نسخے بنے ہوں گے، اس کے مطابق علامات لیں گے، اس کے نسخے کو فٹ کرنے کی کوشش کریں گے. پھر کچھ ٹھیک ہوں گے، کچھ نہیں ہوں گے. جو اس مزاج میں آ گیا ٹھیک ہو گیا، جو اس مزاج میں نہ آئے وہ ٹھیک نہیں ہوئے. یہی ڈاکٹر کی ناکامی ہے. اور مریض جو بتائے نا، کھل کر اپنے مسائل بتائے نا، اپنے جذبات کا اظہار نہ کرے، اپنے خیالات کا اظہار نہ کرے، اپنی سوچ نہ بتائے، اپنے جو ڈر ہے، خوف ہے، وہم ہے، ان کو چھپائے، یا جو اس کے مسائل ہیں کاز ریزن کو نہ بتائے، تو یہ مریض کی غلطی ہے. اب ڈاکٹر کی بھی غلطی ہے. دونوں کا اویئرنیس ہونا ضروری ہے. دونوں کو ان چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے. ان کو لے کے چلنا بہت ضروری ہے. اب ہم نے ایفورزم 83 تا 104 تک سمجھا ہے. اگر اس کے متعلق آپ کا کوئی سوال ہو، کوئی کوشچن ہو، تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں. تو اس سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک بھی کرے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرے گا اور سبسکرائب بھی کرے گا. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں. اوکے، اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں ڈاکٹر محمد اختر. آپ دیکھ رہے ہیں FHHC کیس ٹیکنگ چینل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.